اعمال کا برباد ہونا کفر کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کفر کے علاوہ جتنے گناہ انسان سے سرزد ہوں وہ اعمال کی بربادی کا سبب نہیں بنتے۔ کہ بندہ کوئی گناہ کرے اور اس کے اعمال برباد ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ بندہ کفر و شرک کا ارتکاب کرے، اور جب وہ شرک کا ارتکاب کرے گا یا کفر کا ارتکاب کرے گا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ شرک کے معاملے میں بھی یہی کہا، اور وہاں تو انبیاء کے متعلق کا، اور انبیاء کے اعمال اللہ اللہ، ان کے بارے میں سورۃ انعام میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لو فرضیہ ہے، فرض کرو اگر شرک کا ارتکاب میرے یہ پیغمبر کرتے تو میں ان کے اعمال بھی برباد کرتے۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ایک جگہ پہ تو خود امام الانبیاء کو مخاطب کر لئن اشرکت لیحبطن اعمالک، کہ اگر بالفرض محال شرک کا ارتکاب آپ بھی کریں گے نا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ کو محسوس ہوا کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے؟ سب سے بڑا جرم ہے شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور شرک سے نیچے نیچے دون ذالک۔ اب یہ دون ذالک کی میں تفصیل نہیں کرتا، خود دماغ میں سوچو دون ذالک میں کون کون سے گناہ آ رہے ہیں۔ شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ کا مرتکب میرے پاس آئے گا، میری رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ ضرورت ہے ترجمہ کرنے کی۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہوگا، حرم اللہ علیہ الجنہ، شاباش، ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سبحان اللہ، مولا تیرے بیان کرنے پہ قربان ہی جاؤں۔ جنت حرام ہے، جہنم ٹھکانہ ہے، اور وہ جو تیرے دماغ میں گندا کیڑا ہے نا
کہ فلاں چھڑا کے لے جائے گا اور فلاں چھڑا کے لے جائے گا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، مشرک ظالموں کے لیے قیامت کے دن مددگار بھی کوئی نہیں. ایک آیت ہے. لا، اللہ کے ساتھ ایک صحابی کو آپ نے نصیحت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ بغاوت ہے، بغاوت. یہ جو ہم آپ کو بار بار سمجھاتے ہیں نا، اور آپ کہتے ہیں بس یہی موضوع آتا ہے ان کو، اس کے سوائے نہیں آتا کچھ نہیں. یہ اس لیے سمجھاتے ہیں. نمازوں کی تلقین کرنے والے اور جماعتیں بھی، نیکی کا درس دینے والے اور جماعتیں بھی اور علماء بھی، اصلاح معاشرہ اس کو بیان کرنے والے بتھیرے لوگ ہیں. اب ہم بھی اسی طرف چلے جائیں تو پھر اللہ کی اس نتھی ہوئی توحید کو کون بیان کرے؟ کون بیان کرے؟ وہ تو کرتے نہیں.